وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون پیشکش محمود شاہد۔ میرے مضمون کا عنوان ہے ہم سایہ ممالک کی حقیقت۔ پڑوسی کے لیے اردو میں ایک بہترین اور بامعنی لفظ مستعمل ہے اور وہ ہے ہم سایہ، یعنی ایک ہی سائے میں رہنے والے یا ایک دوسرے کے سائے میں رہنے والے۔ اور سائے کا مطلب ہے پرچھائی، عکس، حفاظت، سرپرستی، حمایت، پناہ۔ اور سائے کے ساتھ خوبصورت اور بلیغ تراکیب بھی استعمال کی جاتی ہیں، جیسے سائے دیوار، شجر سایہ دار، سائے عاطفت وغیرہ۔ یہ دیکھنے سے پہلے کہ ان الفاظ اور تراکیب کے معنی و مفاہیم پر ہندوستان اور ہندوستان کے ہم سایہ ممالک کے رشتے کہاں تک پورا اترتے ہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے ہم سایہ ممالک کے محل وقوع اور جغرافیہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شمال مغرب میں افغانستان اور پاکستان ہیں، شمال میں چین، بھوٹان اور نیپال ہیں، مشرق بعید میں میانمار اور مشرق میں بنگلہ دیش ہے۔ ہم سیاسی سرحدوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ تمام ممالک ایک ہی خطے زمین پر واقع ہیں۔ گردش وقت اور تاریخی و سیاسی تغیرات اور واقعات نے اس خطے زمین پر سرحدیں کھینچ دی ہیں اور کئی ممالک وجود میں آ گئے۔ تہذیبی و تمدنی پس منظر کے آئینے میں ان ممالک کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ چین اور ہندوستان کے درمیان تہذیبی و تمدنی اعتبار سے فاصلہ ضرور ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے دونوں ممالک میں قربت پائی جاتی ہے۔ چین بنیادی طور پر ایک کمیونسٹ ملک ہے، لیکن چین میں بدھ مت کے پیروکار بھی موجود ہیں اور بدھ مت کا مقام پیدائش ہندوستان ہے۔ بدھ مت کے علاوہ چین میں اسلام کے ماننے والے بھی آباد ہیں۔ اس طرح چین اور ہندوستان کے مابین مذہبی سطح پر ایک تعلق موجود ہے۔ تہذیبی، تمدنی اور مذہبی اعتبار سے جو ممالک ہندوستان کے بہت قریب ہیں وہ ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، میانمار اور افغانستان۔ بالفاظ دیگر درمیان میں سرحدیں ہونے کے باوجود یہ ممالک ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ لوگوں کی طرز معاشرت، سماجی و مذہبی رسومات اور فکر و نظر میں غیر معمولی مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن جب ہم ہندوستان اور ہندوستان کے ہمسایہ ممالک کے تعلقات اور رشتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی کہ ان تمام قربتوں اور مماثلتوں کے باوجود ان کے درمیان دوریاں اور کشیدگی کیوں ہے اور لفظ ہمسایہ بے معنی اور کھوکھلا ثابت ہوتا ہے۔ ہم کیسے ہمسایہ ہیں جو ایک دوسرے کو چھاؤں فراہم نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کی سرپرستی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پناہ نہیں دیتے، ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس ہم ایک دوسرے کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ ہمارے درمیان عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی پناہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا ان بدترین حالات میں ہم ہمسایہ ممالک کہلانے کے لائق ہیں؟ حالیہ دنوں میں چین کے ساتھ تناؤ میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سرحدوں پر جنگ کا سا ماحول ہے، فوجی ایک دوسرے کے قتل میں ملوث ہیں، تجارتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر برسوں سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا تنازع چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلے پر ان میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں، سرحدوں پر خونریز جھڑپیں جاری رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر ایٹمی بم برسانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ نیپال کی حکومت نے بھی سرحدی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، سرحدوں پر کشیدگی مسلسل برقرار ہے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی سرحدوں پر ظاہراً کوئی بد نظمی نظر نہیں آتی، لیکن دونوں ممالک کے لوگوں کے دل
ایک دوسرے کے تئیں صاف نہیں ہیں۔ ہندوستان اور میانمار کے بیچ پناہ گزینوں کا مسئلہ بھی حل طلب ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان کے ہمسایہ ممالک کو سنجیدگی سے غور و فکر کرنا ہے کہ ان کشیدہ اور خوفناک حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ ان ممالک کے سربراہان مل بیٹھ کر پہلے ان تنازعات کی نشاندہی کریں جو کشیدگی اور تصادم کا باعث بنے ہوئے ہیں، پھر مرحلہ وار ان کے حل کی طرف پیش قدمی کریں اور ایک ایسا منصوبہ سامنے لائیں جو سارے ممالک کے لیے قابل قبول ہو اور اس سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ بے وقوفی کی حد یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو دانشورانہ سطح پر باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں کرنے کے بجائے تباہ کن ہتھیار جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ بات تمام ممالک کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی ملک کو نہ اس کی فوج تحفظ فراہم کر سکتی ہے اور نہ ہتھیاروں کا ڈھیر اسے بچا سکتا ہے۔ موجودہ عہد میں سائنسی اور تکنیکی ترقی نے تمام ممالک کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ اب جنگوں میں ہار اور جیت کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ اب جنگ کا مطلب ہے صرف تباہی، صرف بربادی۔ اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ ملکوں کو ایک ہی چیز تحفظ، امن اور خوشی فراہم کر سکتی ہے اور وہ ہے ممالک کے درمیان انسانی رشتے۔ انسانی رشتے ہی بقائے باہمی کی بنیاد ہیں۔ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے درمیان برابری کی سطح پر تعلقات کی تجدید کریں اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ انسانی رشتوں کو فروغ دیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون، پیشکش کے.این. واصف، سعودی عرب۔ حضرات، میں کے.این. واصف آپ کی خدمت میں۔ میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے بندر بھبکی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے عائد کرفیو کے دوران لوگ عجیب و غریب یا غیر متوقع قسم کے تجربات سے گزرے، جیسے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بغیر کسی وقفے 24 گھنٹے جھیلنا۔ جو بیویاں اپنے شوہر کے آنے کی راہ دیکھتی تھیں، اب ان کے گھر سے جانے کا انتظار کرنا۔ بیویوں کا اپنے شوہر کی ٹو میں رہنے کی اہم ذمہ داری سے نجات حاصل کرنا۔ بچوں کا باپ کو 24 گھنٹے گھر میں دستیاب پانا۔ ان سب تجربوں سے ہٹ کر یورپی ممالک کے لوگوں کو کچھ ایک انوکھا تجربہ ہوا۔ ہمارے ایک دوست جو کینیڈا میں مقیم ہیں نے کچھ ویڈیو بھیجے جن میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ درند و چرند جنگلوں سے نکل کر شہری آبادیوں میں آ پہنچے ہیں۔ یہ نظارہ زو کے منظر کے برعکس لگ رہا تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں جانور آزاد فضا میں تھے اور لوگ پنجرے کے اسیروں کی طرح ان جانوروں کو اپنی کھڑکیوں اور بالکنیوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا، یار کتنے خوش قسمت ہو آپ لوگ جو ایسے انوکھے منظر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کی ایک تو آبادیاں کم، دوسرے جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو عوام نے 100% اس کی پابندی کی، جبکہ آپ کے پاس لاک ڈاؤن کے بعد پولیس کی ایک بھاری نفری محلوں سڑکوں میں گھومنے لگی تاکہ عوام کو گھر سے نکلنے سے باز رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاید ہمارے ملکوں کے جانور شہروں پر چھائے سناٹوں کو دیکھ کر مکینوں کا حال چال دریافت کرنے کے لیے وہاں آئے ہوں۔ تو اس پر ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے حیوانوں کا جذبہ انسانیت دیکھا، دوسرے انسانی بستیوں میں انہیں آزاد گھومنے کا شاذ و نادر منظر بھی دیکھا۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ یار انسان کبھی خود بھی جنگلوں میں ہی بسا کرتا تھا، پھر جنگل سے نکل کر اس نے سیمنٹ کے جنگل آباد کیے، لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ملک میں سیمنٹ کے جنگل آباد کرنے والوں میں اب بھی کچھ درندہ صفت ہیں جو اپنے ہم نفسوں کو کاٹتے پھاڑتے ہیں، بستیاں پھونک دیتے ہیں۔ یعنی آپ کچھ مختلف انداز کے اپنے ہی بیچ آباد درندوں اور ان کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات، ہم دنگے فساد، لوٹ مار، کاٹو جلاؤ کے منظر تو برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، مگر ہمارے دوست کا یہ جملہ کہ اپنے بیچ آباد درندوں والی بات نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اپنی دانش میں ہم ان فرقہ پرست دنگائیوں کو اب تک انسان ہی سمجھتے رہے۔ حضرات، لگ رہا ہے کہ بات کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی۔
ہاں تو بات شروع ہوئی تھی جنگل کے خوبصورت جانداروں سے، لہٰذا موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے آپ سے ایک ٹی وی شو کی رودات شیئر کریں گے۔ کوئی 4-5 سال قبل ایک ریئلٹی شو میں ایک مزاحیہ آرٹسٹ نے جنگل اور اس میں رہنے والے جانوروں کے بارے میں ایک آئٹم پیش کیا تھا۔ آرٹسٹ نے بتایا تھا کہ جنگل میں برسوں سے شیر ببر کی حکومت قائم ہے۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ آپس میں بحث کرتے ہوئے ایک گدھا اور چیتا دربار میں داخل ہوئے۔ ماجرا دریافت کرنے پر چیتے نے کہا، حضور، ہم دونوں میں بڑی دیر سے بحث چل رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان کا رنگ نیلا، مگر یہ گدھا بضد ہے کہ نہیں، آسمان کا رنگ کالا ہے۔ حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ صحیح کون ہے۔ اس پر جنگل کے بادشاہ نے چیتے سے مخاطب ہو کر کہا، یہ عدالت تمہیں 6 ماہ کی قید مشقت کی سزا دیتی ہے۔ فیصلہ سن کر چیتا حیران ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے، مگر تمہیں سزا گدھے کے ساتھ بحث کرنے کے جرم میں دی جاتی ہے۔ مزاحیہ آرٹسٹ نے آگے کہا کہ اب جنگل میں نظام بدل چکا ہے، اب جنگل میں بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا۔ ہوا یوں کہ ایک دن جنگل میں جانوروں کی جنرل باڈی میٹنگ ہوئی، کئی مسائل زیر بحث آئے، مختلف جانوروں نے اظہار خیال کیا۔ کسی نے کہا کہ انسان کی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور جنگل کے رقبے کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ کسی نے کہا کہ انسانوں کے علاقے میں منمانی کرنے اور بدنظمی کے ماحول کو جنگل راز سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک بندر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدیوں سے ہمارے جنگل میں شیر ببر کی بادشاہت قائم ہے۔ اس خاندانی حکومت کے سلسلے کو ختم ہونا چاہیے اور اس ماساہاری یعنی گوشت خور خاندان کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس موروثی اجارہ داری کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ بندر کی یہ گفتگو سن کر دوسرے بندر نے کہا کہ تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اس پر پہلے بندر نے کہا، ہم شاکاہاری یعنی غیر گوشت خور اپنا ایک الگ گروپ بنائیں گے، کیونکہ ہم اکثریت میں بھی ہیں۔ ہم جنگل میں الیکشن کروائیں گے اور اپنا بادشاہ منتخب کریں گے تاکہ ہم شیر ببر کے ظلم سے نجات حاصل کر سکیں۔ پلان کے مطابق الیکشن ہوئے۔ بندر نے اپنی چالاکی اور مکاری کا بھرپور استعمال کیا، اپنے فریبی نعروں، جھوٹے وعدوں کے بلبوتے پر الیکشن جیت لیا۔ اب بادشاہت کے منصب پر فائز بھی ہو گیا۔ کچھ روز بعد بندر بادشاہ کے دربار میں ہرنوں کا ایک بڑا گروپ احتجاج کرتے ہوئے آیا اور بتایا کہ شیر ایک ہرن کو اٹھا لے گیا ہے۔ بندر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ شیر کا کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، مگر بندر تھا چالاک۔ اس نے چند لمحے سوچ کر فوراً بندر بھبکی شروع کر دی اور بلند آواز میں بولا، شیر ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ ہرنوں نے اپنے کان ہلا کر اپنے بادشاہ کے عزم کی داد دی۔ چالاک بندر نے اپنے آپ پر مزید مصنوعی غصہ طاری کیا اور پھر دانت نکال کر غراتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت اور ایک شاخ سے دوسرے ڈال پر پھلانگیں مارتا رہا۔ پھر تھک ہار کر زمین پر آ بیٹھا اور ہرنوں کے جھنڈ سے مخاطب ہو کر کہا، ساتھیو، یہ بات الگ ہے کہ میں شیر کا شکار ہوئے ہرن کو واپس تو نہ لا سکا، میں نے اس کے لیے شدید محنت تو کی، میری جدوجہد کے آپ خود چشمدید گواہ ہیں۔ ہرنوں کا جھنڈ بندر کا یہ جواب سن کر کچھ کہہ تو نہ سکا، مگر اپنا سا منہ لے کر واپس جاتے ہوئے کہا، چلو، غلطی ہماری تھی جو ہم نے اس مکار کو منتخب کیا، شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم، تجزیاتی مضمون، پیشکش مسعود حساس۔ آج کے دور میں سانس لینے والا حرکت پذیر دماغ جب بھی عالمی منظرنامے پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اسے کچھ واقعات و سانحات بہت واضح نظر آتے ہیں۔ ان واقعات کا اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو تمام تر کے اسباب کا تعین انتہائی آسان بلکہ آسان تر ہو جاتا ہے۔ آئیے ان کی جانب ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں۔
ماضی قریب میں ایک مشہور ملک کے صدر نے کورونا کی تحقیق کے لیے پپیتا، بھیڑ وغیرہ کا لعاب لیبارٹری کو بھیجوا دیا سوئے اتفاق، جسے پوزیٹیو بھی کہا گیا۔ یہاں سے ایک شوشے نے جنم لے لیا کہ آیا WHO کسی پروگرامنگ کے تحت خوف و ہراس کی کھیتی کر کے چند افراد کی جھولی میں پوری دنیا کی دولت انڈیل دینا چاہتی ہے، یا پھر مذکورہ صدر مملکت پپیتا کے لعاب کو بھیجوا کے انسانیت سوز حرکت کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی طرح امریکی صدر مملکت کو دیکھیے کہ اپنی اقلیت کو جب فوج کی دھمکی دیا تو ان اقلیت میں رہنے والے انسانوں نے ایسی ہنگامہ آرائی کی کہ صدر مملکت کو اپنی جان کی تحفظ کے پیش نظر تہہ خانے کے بنکر میں چھپ جانا پڑا۔ ہنگامہ طوالت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس میں انسانی جانوں کے اتلاف کے ساتھ اربوں ڈالر کی جائیدادیں منقولہ و غیر منقولہ کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ نو جسٹس نو پیس کے بینر نظر آنے لگتے ہیں۔ ہر گلی محلے کے نکڑ پر چند جوان مرد و عورت جمع ہو کے معاشرے میں پل رہے عدم مساوات کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ وہ معاشرہ جسے خود کے برتر ہونے پہ فخر سے بہت آگے کہیں غرور تھا، خود سے آنکھیں ملاتے ہوئے گھبرانے لگتا ہے۔ وہ ملک جو پوری دنیا میں بن بلائے مہمان کی طرح پہنچ کر دو فریق کے جھگڑے نمٹوایا کرتا تھا، آج اپنے یہاں نہ تو پنچایت بلانے کا روادار ہے اور نہ ہی اس میں اتنا دمخم ہے کہ بزور بازو پنچایت بٹھا لے۔ ذرا مزید ایک ملک کی جانب توجہ کیجیے، یعنی اٹلی، جسے بار بار کورونا سے آگاہ کیا گیا تھا، مگر وہ اپنے ہی نشے میں چور اسے درکنار کر کے فٹ بال میچ کرواتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ وبا پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ابتدا میں روزانہ مرنے والوں کی تعداد 25-50 ہوتی ہے، مگر چند روز بعد ہی یہ آنکڑا ہزاروں کو پار کر جاتا ہے۔ مجبوراً ذمہ داران ٹی وی پہ آتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور لوگوں سے صدقات و خیرات کے ساتھ دعا اور اذان کی بابت گفتگو کرتے ہیں اور تلقین بھی۔ ہم بیرونی ممالک کو ہی کیوں دیکھیں؟ اپنے عزیز جان ملک کو ہی لے لیجئے۔ وقت کے فرعون نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے یہ قانون کی بنیاد رکھی، نتیجے میں پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا، جس کی آڑ میں دہلی جیسے عظیم الشان شہر کو بھاڑ میں جھونک دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف نمستے نمستے کھیلتے ہوئے پوری ایک ریاست کو کورونا کا پرساد بانٹ دیا جاتا ہے، اور ایک ریاست کے تمام MLAs کو خرید کے من کی بات کہنے کے لیے کٹھ پتلی حکومت بنا لی جاتی ہے، اور پھر یہاں سے لاک ڈاؤن اور اس کی آڑ میں پٹرول کی قیمت بڑھانے، مزدوروں کو قتل کرنے، سیاسی مخالفین کو جیل بھیجوانے کا گورکھ دھندا شروع کیا جاتا ہے، اور سہارا لیا جاتا ہے باہر سے آئے تبلیغیوں کا، کیونکہ ان سے بہتر کوئی اور سافٹ ٹارگٹ ملنا بڑا مشکل تھا، جس سے حکومت کی ہر محاذ پہ ناکامی فرقہ وارانہ گندی ذہنیت کی نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پالتو میڈیا کا ٹولہ پالتو کتے کی طرح زبان لپ لپا کے وہی سب بھونک رہا تھا جسے سن کے مالک کو آنند آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ پالتو میڈیا مذکورہ ٹارگٹ کو ڈریگن کی طرح طویل سے طویل بناتا کہ اسی دوران ڈریگن نے خود ہی اودھم مچا دی۔ بے قصور معصوم ناعمر 20 فوجیوں کو اس طرح اذیت دے دے کے جان سے مار دیا گیا، جس طرح ہندوستانی پولیس مسلمانوں کو لاک اپ کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ معاملہ مزید سنگین تب ہو جاتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارے 20 فوجی ہی نہیں مارے گئے ہیں، بلکہ ہمارے عظیم ملک کے عظیم فوجیوں کو ڈریگن نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ بات قبضے کی آئی تو یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ قبضہ صرف فوجیوں پر نہیں ہوا، بلکہ ان کی چوکیوں اور مادر وطن کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، اور بڑے ہی تمطراق سے اسے اپنی زمین کا اعلان کیا جانے لگا ہے۔ ڈریگن کی ہیکڑی ابھی کم بھی نہ ہوئی تھی
کہ پڑوس کے پہاڑی بندر بھی آنکھیں لال پیلی کرنے لگے۔ بھلا ہو وزیر اعظم کا کہ انہوں نے باضابطہ بیان دے مارا کہ ہماری زمین پر سرے سے کوئی آیا ہی نہیں۔ وہیں کچھ ٹی وی چینلوں نے رکشا منتری کا بیان نشر کر دیا جس میں وہ ہندوستانی دھرتی پر کسی اور کے وجود کو تسلیم کرتے نظر آ رہے تھے۔ معاملہ اور الجھ گیا۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ مگر یقین کیجئے کہ ان تمام شورش میں ایک شے مشترک ہے جسے ہم ہوس کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں حدود کو پہچانتے ہوئے حدود کی خلاف ورزی اس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم، ہمارے برادران وطن، ہمارے ملک کے رہنما اور دیگر ممالک کے تمام قائدین اپنے حدود کو پہچان کے اس کی پاسداری کرنے لگیں تو یقین کیجئے کہ پوری دنیا سے موجودہ شورش چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، ورنہ ڈریگن کا کیا ہے، وہ اور بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔